بتاؤں گا کہ عمل خیر یہ نہ سمجھ لیں کہ عمل خیر صرف مسجد میں نماز پڑھنا عمل خیر ہے، روزہ رکھنا نماز عمل خیر ہے. کہا کہ نہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے وما خلق الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو صرف عبادت کے لیے خلق کیا. تو عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو ڈاکٹری کرنا بھی عبادت ہے، بزنس کرنا بھی عبادت ہے، آپ جاب کر رہے ہیں تو بھی عبادت ہے. غرض کہ آپ کا ہر فعل عبادت ہے، صرف شرط یہ ہے کہ وہ قربتاً اللہ. اگر قربتاً اللہ ہے تو وہ چیز عبادت ہے. تو نماز پڑھے مسجد میں وہ بھی عبادت ہے. آپ کلینک میں جا کر جو ہے کسی مریض کی جو ہے علاج کرے، مریض کا علاج کرے، وہ بھی عبادت ہے. بہرحال عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں ہیں. جس پروفیشن میں بھی انسان ہے اسی پروفیشن میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے انسان. جس پروفیشن میں بھی ہے اسی پروفیشن میں رہ کر اللہ کی عبادت بجا لائی جا سکتی ہے. صرف یہ ہے کہ نیت انسان کی قربتاً اللہ. جب قربتاً اللہ ہو تو یہ مجلسیں بھی کام آئیں گی، یہ روزے بھی کام آئیں گے، یا آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بھی کام آئیں گے. یقینی طور پر یہی آنسو ہوں گے جو ہمارے نجات کا باعث بنے گے. روایتوں میں ملتا ہے کہ رومال فاطمہ میں جو آنسو جگہ پا لیتے ہیں وہ آتش جہنم کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. آتش جہنم کو وہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں. اور ہم کتنے خوش نصیب، یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کا غم جو بھلاتے ہیں وہ غم حسین کو یاد کرتے ہیں. اس لیے کہ غم حسین ایک ایسا واقع کربلا ایک ایسا واقعہ ہے، اللہ اکبر، واقع کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں بوڑھوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی، سب کے لیے اس میں ایک واقعہ مل جاتا ہے. اگر کوئی جوان مر گیا ہے، ظاہر سی بات ہے دنیا میں ہے، جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں جوان بھی مر جاتے ہیں، بچے بھی مر جاتے ہیں، بوڑھے بھی مر جاتے ہیں، نوجوان بھی مر جاتے ہیں، شیرخوار بھی مر جاتے ہیں. اللہ اکبر، جہاں پر بوڑھے مر جاتے ہیں انہیں حبیب ابن مظاہر کی شہادت یاد آ جاتی ہے. اللہ اکبر، جہاں پر بوڑھے مر جاتے ہیں وہاں حسین ابن علی کی شہادت یاد آ جاتی ہے. جہاں پر جوان مر جاتے ہیں انہیں شہادت علی اکبر یاد آ جاتی ہے. جہاں پر شیرخوار مر جاتے ہیں ایسے ماؤں کو بس شہادت علی اصغر یاد آ جاتی ہے. اللہ اکبر، جس بیٹی کا باپ مر جاتا ہے وہ بیٹی کبھی سکینہ کو یاد کر لیتی ہے تو کبھی صغرا کو یاد کر لیتی ہے. اللہ اکبر، جس بیٹی کا باپ مر جاتا ہے ہمارے قوم کی بیٹیاں صغرا کی جدائی اپنے باپ سے یاد کر لیتی ہے اور سکینہ کی رخصتی امام حسین سے یاد کر لیتی ہے اور اپنا غم کم کر لیتی ہے. اللہ اکبر، کیا یہ واقعہ کم ہے؟ ایک باپ کا بیٹی سے جدا ہونا عالم غربت میں، عالم بے کسی میں حسین ہیں اور سکینہ. اللہ اکبر، باپ اور بیٹی کی محبت کا نمونہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت سکینہ کی زندگی. بیٹی سے اتنا پیار کہ بیٹی باپ کے سینے پہ سوتی ہے. بس نیند سکینہ کو صرف حسین کے سینے پہ آتی ہے. اب ایسی بیٹی باپ سے جدا ہو رہی ہو تو باپ پر کیا گزرتی ہوگی اور بیٹی پر کیا گزری ہوگی. اللہ اکبر، یہ سکینہ 3 دن کی پیاسی ہے، 3 دن کی بھوکی ہے، عصر عاشور ہے، کربلا کی زمین جل رہی ہے، تپ رہی ہے، بچے علاتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، سارے احباب شہید ہو چکے ہیں، بھائی علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، معصوم علی اصغر کی شہادت بھی واقع ہو چکی ہے. اللہ اکبر، ایسے موقع پر جہاں پر چچا کا سایہ بھی نہیں ہے، ایسے موقع پر باپ آیا ہے بیٹی سے رخصت ہونے کے لیے. اب ذرا تصور میں لائیے گا، وہ بیٹی جسے باپ کے سینے پہ صرف نیند آتی ہے، ایسی بیٹی باپ کو رخصت کرے تو کیسے کرے جبکہ وہ دیکھ رہی ہے صبح سے لے کر عصر تک جو بھی میدان میں گیا ہے، جو بھی رن میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، بیٹی کو گلے لگاتے ہیں حسین
اور زینب کے حوالے کر دیتے ہیں حسین۔ اللہ اکبر، روایت میں ملتا ہے کہ حسین ذوالجناح پر سوار ہوتے ہیں، ذوالجناح کو ایڑ لگاتے ہیں، اللہ اکبر، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے ذوالجناح سے کہا، اے گھوڑے، اے نانا کی سواری، اے گھوڑے، میں جانتا ہوں کہ صبح سے تو بھی بہت تھکا ہوا ہے، جو بھی اس طرح سوار میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، تو بھی زخمی ہو چکا ہے، لیکن ذوالجناح میں یہ وعدہ کرتا ہوں یہ تیری آخری سواری ہے، اس کے بعد کوئی تجھ پر سوار نہیں ہوگا۔ ذوالجناح مجھے میدان کربلا لے جا، مجھے میدان جنگ لے جا، مجھے میدان کارزار لے جا۔ ذوالجناح اور ایک اپنی زبان بے زبانی سے بس سر جھکاتا ہے، ذوالجناح کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ذوالجناح آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ ذوالجناح اپنے زبان بے زبانی سے کہتا ہے، مولا میں آگے بڑھوں تو کیسے بڑھوں؟ مولا میرے صبح سے تو آپ کی بیٹی لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے کہ ذوالجناح میرے بابا کو تو میدان کربلا میں نہ لے جا، اے ذوالجناح میرے بابا کو میدان کارزار میں نہ لے جا۔ ذوالجناح جو بھی میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، جو بھی میدان میں گیا ہے وہ سالم واپس نہیں آیا ہے۔ ذوالجناح آنسو بہاتا ہوا اپنے سر کو جھکا لیتا ہے۔ حسین کیا دیکھتے ہیں کہ اپنی بچی ذوالجناح کے سموں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے۔ حسین اپنی بیٹی کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی اب یہ عادت ڈال لینا کہ باپ کے بغیر زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ بیٹی اب تو اپنی پھوپھی اماں کے سینے پہ سو جانا، بیٹی اپنی ماں کے سینے پہ سو جانا، اب یہ تیرا باپ تیرے ساتھ نہیں رہے گا، یہ تیرا باپ بس روز محشر تیرے سے ملاقات کرے گا۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار آپ سے واسطہ محمد والے محمد کا معبود ہے، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، پالنے والے اس مجلس کے ثواب کو مرحوم علی رضا ڈاکٹر علی رضا صاحب کے روح کو وصال فرما۔ پروردگار آپ کے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں کہیں بھی مومنین زندگی گزار ان کی جان مال عزت اور ان کے نام اس کی حفاظت فرما۔ معبود کے واسطہ محمد والے محمد کا بار الہ ہے پروردگار زیادہ سے زیادہ اعمال خیر بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ کے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما۔ معبود ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما، معبود ہم سے ریاکاری کو دور فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا پالنے والے جو مومنین پریشان حال ہیں تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود کے واسطہ محمد والے محمد کا جو مومنین بے روزگار میں روزی عطا فرما۔ بار الہ کے واسطہ محمد والے محمد کا پالنے والے امام زمانہ کو ہمارے اعمال سے خوشنود فرما، پالنے والے امام زمانہ کی حضور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کے امام زمانہ کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ السلام علیکم یا